کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پاکستان ڈیبیٹس میں آج ہم جس موشن پہ بحث کر رہے ہیں اس موشن کے الفاظ ہیں: اس ایوان کی رائے میں اسلام ایک اسلامی ریاست کا تقاضا نہیں کرتا. ابھی فرق جدون صاحب کو اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. جدون صاحب، یہ درست ہے، حضور نے یہ تو فرمایا کہ وہ چینج کرنا چاہتے تھے معاشرے کو ہر سطح پہ، لیکن کیا انہوں نے اسلامی ریاست کے قائم کرنے کے بارے میں بھی کوئی واضح طور پہ کچھ فرمایا؟ اصل میں سر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعا منگوائی گئی بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں، کیونکہ میں بھول نہ جاؤں تو میں یہاں پہ کوٹ سے کرتا ہوں: قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میں ترجمہ بیان کروں گا: اور دعا کر کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی رب سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اب یہ دعا منگوائی جا رہی ہے کس سے؟ اپنے نبی سے. اگر اللہ نے یہ اقتدار نہ دلوانا ہوتا یا کچھ نہ کرنا ہوتا تو نبی سے یہ اقتدار کی دعا کیوں منگوائی جاتی؟ اللہ خود دعا منگوا رہا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دیکھیں جب مدینہ میں وہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو انہوں نے جو بھی ریفارم یا جو بھی جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا وہ پولیٹیکل ریفارمس تھے. اوس و خزرج جو اس وقت پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے، انہیں آپس میں ایک معاہدہ کرنا پڑا، کچھ نہ کچھ بات طے کی. اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے بارے میں وہ کیا گیا. کیوں؟ تاکہ پولیٹیکل کہیں ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو جائے. خالد ظہیر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں بھی شاید کچھ کہنا ہو، لیکن آپ اپنا اوپننگ سٹیٹمنٹ بھی دے دیں اور اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیں. میں جدون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ جو قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کہ اپنی اپنی قوموں کو خطاب کیا اور ان کے انکار کے نتیجے پر ان پر عذاب آ گیا اور پیغمبروں نے، ان کے ساتھیوں نے ہجرت کر لی، وہاں تو ہمیں کسی نظام کے نفاذ اور امپلیمنٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ملتا. تو کیا ان لوگوں کی دعوت اور ان کا سارا جو سیرت کا معاملہ ہے وہ ہم کہیں گے کہ انکمپلیٹ ہے دین کے حوالے سے؟ اس میں یہ چیز آپ سامنے رکھیے کہ حضرت داؤد کو اللہ خود کہتا ہے خلافت دی، سلیمان دعا کرتے ہیں مجھے سلطنت وہ دے، جیسے کوئی جواب نہ ہو. یعنی انبیاء دعا کر رہے ہیں یہ چیز. تو مسئلہ یہ نہیں ہے محض کہ ان کی دعوت تھی یا نہیں تھی، جو حقیقت واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نے جب بھی دعوت دی ہے اس میں سلطہ، سیاست، اقتدار شامل رہا. میں اسی حقیقت واقعہ کے بارے میں سے پوچھ رہا تھا. اس میں سر نے بات کی، میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا. آپ پرانے انبیاء جو پہلے کے انبیاء ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پہلو میں میچ نہیں کر سکتے. ان کے بعد نبی نے آنا ہوتا تھا. اگر وہ نبی اپنی ریاست قائم نہیں بھی کر کے گیا تو انہیں پتہ ہوتا تھا یار پیچھے ایک نبی آئے گا، وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہے، ہم سب کو اس بات پہ ایمان ہے. اب اس کے بعد ایک جو کلچرل آسپیکٹ ہے جو اسلام کا، جو امر بالمعروف جیسے بھائی نے بات کی، نہی عن المنکر ہے، اب وہ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. وہ اس وقت تک ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک ایک اسلامی ریاست دنیا میں موجود نہیں ہوگی. اگر اسلامی ریاست موجود ہوگی تب آپ وہ کام. اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنا اوپننگ سٹیٹمنٹ اگر. جی دیکھیے، ہمارا موضوع ہے اسلام ایک اسلامی ریاست کا تقاضا نہیں کرتا. مجھے اگر اجازت دیں تو میں اس کو ذرا سا بدل دوں اپنے بات کو بیان کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک اسلامی ریاست کا حکم نہیں دیتا. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں آپ کو ریاست سے متعلق بہت سے احکامات ملتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ریاست ہوگی تو یقیناً مسلمانوں کے حکمران سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ بحیثیت حکمران وہ ان احکامات کو نافذ کرے تدریج کے ساتھ، انٹیلیجنٹلی. لیکن اگر مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ احکامات پھر لاگو نافذ العمل نہیں ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین ہوں گے تو آپ حسن سلوک کریں گے، والدین نہیں ہوں گے تو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے آپ والدین پیدا تو نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مثال کے طور پر کسی آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں غیر مسلم زیادہ پاپولس ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ ان سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے
کہ وہ اسلامی نظام کو قائم کریں. آپ اپنے دین کے احکامات پر عمل کریں گے. آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان حکمران ہیں تو یقیناً وہ لوگ کہ جو اس حکمران کو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہاری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ تم انصاف قائم کرو اور اللہ کے دین کے جو احکامات اجتماعیت سے متعلق ہیں ان کا بھی تم لحاظ رکھو اور ان کو نافذ کرو. اگر مسلمان کسی ریاست میں کوئی سیاسی کوشش شروع کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک بہتر اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں, یقیناً ایک بہت اچھا کام ہے, اس کو لازم نہیں قرار دیا جا سکتا. کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک مسلمانوں کی ریاست ہے. اس میں بعض اچھی چیزیں ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی ناقص ہیں اور اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے. ایک پرفیکٹ اسلامی ریاست وہ ہوگی جس میں کہ مکمل انصاف ہے, جس میں اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو اجازت ہے, بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. وہ احکامات کے جن کا تعلق ہماری اجتماعیت سے ہے, وہ احکامات تدریجاً اس ریاست میں یا تو قائم ہو چکے ہیں یا ان کے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس میں فرمایا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کی ریاست, آئیڈیل اسلامی ریاست میں ہمیشہ مشورے کے نتیجے میں فیصلے کیے جائیں گے. یعنی دور حاضر میں اس کو ایک پرفیکٹ ڈیموکریٹک ایک ریاست ہونا چاہیے. لیکن کوشش کرنے کی جو شرط ہے وہ تو پاکستان کی ریاست پورا کر رہی ہے, یعنی اس کے اندر ایک میکنزم ہے, موجود ہے, دستور میں موجود ہے, تو پھر پاکستان ایک اسلامی ریاست کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ابھی نامکمل, ناقص اور قابل تنقید ہے. پارلیمنٹ میں اور ہمارے حکمرانوں میں زیادہ مخلص لوگ آ جائیں تو ہمارے اس نظام میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ اس کو بہت عمدہ طریقے سے اسلامی ریاست کے مطابق چلا سکتے ہیں. ہم ٹیمپٹڈ ٹو آسک کہ وہ مخلص ہونے کے لیے فیصلہ کون کرے گا کہ اب مخلص لوگ آ گئے ہیں؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کریں گے, اس دنیا میں ہم کریں گے, اپنے ووٹ سے کریں گے. پروفیسر انیس احمد صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اوپننگ سٹیٹمنٹس کے اس سلسلے کے اختتام پہ آپ فرمائیے کہ آج کی موشن کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم جس اسلام کو دین کہتا ہے وہ کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا دین مکمل کر دیا, اور مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے صاف الفاظ میں کہ جو انسان کی ضروریات اور مسائل ہیں ان میں ہدایت فراہم کر دی. کیا ہم یہ مان لیں کہ سیاست انسان کے معاملات میں شامل نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو لازمی طور پہ دین کا مطلب ہونا یہ ہوا, مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس معاملے میں ہمیں پوری ہمیں فراہم کرے, بتائے کہ ریاست کیا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حاکم ہونے کو مانتے ہیں اور توحید کا ہم اعلان کرتے ہیں, تو کیا توحید گھر میں تو ہوگی, ریاست میں نہیں ہوگی؟ توحید کا مطلب یہ ہے, حکمت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ مسٹ آلسو بی انڈر ہز جورسڈکشن. تیسری گزارش یہ کہ جب بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست یا اسلامی ریاست, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان ڈی فیکٹو یا ڈی جورے اسلامی ریاست ہے. میں اتفاق کروں گا کہ ڈی فیکٹو نہیں ہے, لیکن ڈی جورے اس کا دستور یہ کہتا ہے, اس کی تحریک یہ کہتی ہے, اس کے عوام یہ کہتے ہیں, اس کا ایمان یہ کہتا ہے. اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی ریاست نہیں ہے پاکستان. ان ٹرمز آف آئیڈیل اسٹیٹ وی میں سے ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. ایک گزارش یہ بھی کروں گا میں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, جو بات ابھی آئی بھی کہ اللہ کا رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم مشاورت طے کرو, مشورے طے کرو. یہ مشورے کے بعد